खबर देंगे आपको, बारिश से कराची और लाहौर का मवाजना हो चुका है। मैंने बिलावल भुट्टो से कहा था कि मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, गाड़ियां फंस गई, इसी से मवाजना हो चुका है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। सदर नून लीग का कहना था कि बिलावल भुट्टो के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, अगर पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं तो ये वोट की बदतरीन तौहीन है। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे पर आज भी हम कायम हैं। पीटीआई ने मुआशरे में जहर घोल दिया, हमें इस जहर का खात्मा करना है। हमारे दौर में करप्शन कम होना 13 जमातों का क्रेडिट है। इलेक्शन में जीत अवाम की खिदमत का सफर जहां से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। बारिश से कराची और लाहौर का मवाजना हो चुका है। मैंने बिलावल भुट्टो से कहा था कि मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर इस वक्त पानी जमा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, इसी से लाहौर का मवाजना हो चुका है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। सदर नून लीग का कहना था कि बिलावल भुट्टो के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, अगर पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं तो ये वोट की बदतरीन तौहीन है। नवाज शरीफ के वोट के इज्जत दो को नारे पर आज भी हम कायम हैं। पीटीआई ने मुआशरे में जहर घोल दिया, हमें इस जहर का खात्मा करना है। हमारे दौर में करप्शन कम होना 13 जमातों का क्रेडिट है। इलेक्शन में जीतकर अवाम की खिदमत का सफर जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। अता ताड़ड़ और उनके लोग अब हमारे किसी दफ्तर आए तो हम जवाब देंगे। हम नून लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। अता ताड़ड़ को बिलावल भुट्टो से शिकस्त नजर आ रही है। वोट को इज्जत देने वाले अब नोट को इज्जत दे रहे हैं। हम समझ रहे थे कि नून लीग ने माजी से कुछ सबक सीखा होगा, मगर उनकी सियासत नहीं बदली। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली बदर ने कहा, हमारे कारकुन अगवा किए जा रहे हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? 8 फरवरी को लाहौर में तीर चलेगा। अगर मैंने वोट खरीदे हों तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो। साबित कर दें नून लीग के ऑफिस में वोट खरीदे गए तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ना मैंने ना ही हमारे किसी रहनुमा ने वोट खरीद कर दिए। रहनुमा नून लीग अता ताड़ड़ का सख्त जवाब। कहा, पैसे बांटने और लेने वालों ने मास्क पहने हुए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर में करप्शन मुतारिफ कराना चाहती है। बिलावल भुट्टो मान जाएं, वो इलेक्शन हार चुके हैं, वोट बेचने वालों की शनाख्त कर चुके। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज करा दी है, वो वोट नहीं डाल सकेंगे। बिलावल भुट्टो अपने बाप के लाडले होंगे, हम तो आवाम के लाडले हैं। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। एमक्यूएम और एएनपी ने इंतखाबी सफर में साथ चलने का फैसला कर लिया है। एमक्यूएम का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 88 पर एएनपी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि दोनों कौमों के दरमियान अच्छे रिश्ते की बुनियाद रख रहे हैं। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन अपने मुफाद के लिए उर्दू और पश्तो बोलने वालों को लड़ाती हैं। शाही सैयद ने कहा कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ये काम कर दिया। एएनपी के कारकुन भी इलेक्शन में एमक्यूएम की मदद करें और अगर हुकूमत बनेगी तो नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। जहांगीर तरीन का दो टोक ऐलान। सरबराह IPP ने मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के साथ काम करके खुश हैं। 8 फरवरी के बाद कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत को तरक्की दें। मईशत बेहतर होगी तो रोजगार मिलेगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी। हमने मुत्तहिद होकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 7 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर लिया है। मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में वोट कास्ट करने के लिए 5,52,000 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 1.5 लाख बॉक्सेस रिजर्व रखे जाएंगे। इस बारे में मजीद डिटेल जावेद नूर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जावेद नूर, बताइएगा मजीद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और इस हवाले से जहां बैलेट पेपर तमाम सूबों में पहुंचाए जा चुके हैं, वहां बैलेट बॉक्स जो है वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। 7 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम किया गया है। 5.5 लाख से ज्यादा बैलेट बॉक्स जो है वो वोट डालने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और तकरीबन 1.5 लाख के करीब रिजर्व में रखे गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर दो जो है बैलेट बॉक्स फराहम किए जाएंगे, एक कौमी असम्बली के लिए और एक सूबाई असम्बली के लिए, जबकि 2 जो पोलिंग बूथ हैं उन पर 5 बैलेट बॉक्स जो है वो मजमूई तौर पर फराहम किया जाएंगे, जिनमें से एक इजाफी होगा और अगर कोई बैलेट बॉक्स भर जाएगा तो फिर इजाफी बैलेट बॉक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क भर में जो बैलेट बॉक्स इस वक्त मौजूद हैं, ज्यादातर बैलेट बॉक्स पहले जो इंतखाबात हुए हैं उनके दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और महदूद तादाद में नए जो बैलेट बॉक्स हैं वो खरीदे गए हैं और इलेक्शन में सब झकने वाला सफेद बैलेट बॉक्स जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है।
اور بیلٹ باکس میں 4 سیل لگائی جائیں گی اور ہر جو سیل اس میں ہوگی اس کا الگ نمبر ہے تاکہ اس بات کو یقین بنایا جائے کہ کہیں پر دھاندلی کا امکان نہ ہو. جبکہ یہ جو بیلٹ باکس استعمال کیا جا رہا ہے یہ 60 لیٹر کا نیم شفاف پلاسٹک کا بیلٹ باکس ہے اور یہ پولی پروپیلین جو کیمیکل ہے اس سے بنایا گیا ہے اور ہر بیلٹ باکس پر الیکشن کمیشن کا لوگو پرنٹ کیا گیا ہے اور بیلٹ باکس بچ جانے پہ دوسرا بیلٹ باکس جو ہے استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ تمام تر وسائل جو ہے فراہم کیے جائیں اور اس حوالے سے انتظامات جو ہے وہ حتمی شکل میں ہیں اور تقریباً 15 لاکھ کے قریب جو سرکاری ملازمین ہیں وہ انتخابی عملے کے لیے فرائض سر انجام دیں گے. ان کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں. اب بس تیاریاں ہیں حتمی مراحل میں اور جو دور دراز علاقے ہیں صرف وہاں پر اب بیلٹ پیپر جو ہے پہنچانے اور بیلٹ باکس اور دیگر جو انتخابی مواد ہے پہنچانا باقی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ باقی تمام تر انتظامات جو ہے مکمل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ الیکٹرانکلی بہتر طریقے سے الیکشن کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکے اور شفاف بنایا جا سکے. تو اس حوالے سے بھی 2 مرتبہ جو ہے مشق کی گئی جو کامیاب رہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید نور، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو براہ راست بنو لیے چلتے ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اسٹیج ناس علماء کرام اور بنو اقوام مشران ڈیر درنو اور قدرمند مسلمانان ورونو نن حکم جذبے بکم محبت تاسو د مور استقبال وکړ او په دغه اجتماع کې مو دغه دروند شرکت وکړ. دا مو دنیا ته پیغام ورکړ چې بنو خلک دا وفادار خلق دی اور 1970 نا دوی دی جمعیت علماء اسلام ملګرتیا چې کوم اول قدم اخیستی و تر نن ورځې پورې که 50 او 60 کاله هم ووتل بنو خلکو لجمعیت علماء اسلام سره په محبت کې په وابستګۍ کې اضافه شوې ده او هیڅ قسم کمزوري زه په تاسو کې نه وینم. محترم ورونو، په ډېرو مسایلو باندې مقررینو خبر وکړله، خو زه چې کومه خبره تاسو ته کول غواړم د ما ورونو علماء کرامو او حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې په کوم ټکي باندې تاسو یو ځای کړیو، تاسو کوم مقصد دپاره رابللی وو، هغه مقصد ته به ګورو، هغه مقصد به هر وخت موږ مخامخ وي، موږ به په هغې نظر وي. ورونو مسله دا ده چې 25 کاله پاکستان عمر مکمل سه په 25 کالو کې د موږ د پاکستان حکمرانانو له لاس نه او بین الاقوامی دباو له وجې نه هغه پاکستان چې د اسلام په نوم باندې جوړ و، د لا اله الا الله په ناره باندې جوړ و، نن دنیا ته د اسلام شناخت ختم سه، مذهب شناخت ختم سه. دنیا داسې بولی لکه پاکستان چې یو مذهب بیزاره وطن وي، پاکستان لکه یو سیکولر وطن وي. ورونو نن بیا یو وخت راغی، یو موقع راغله او ذمواري په تاسو باندې راغله. انشاءالله تاسو به دا ثابتوئ چې پاکستان
اسلام دے پارا جوڑو لا الہ الا اللہ دے کلمے پنم بعد جوڑو اور مجھ با انشاءاللہ دے لا الہ الا اللہ دے کلمے پور دے ووٹ بسرت چاہتا کو جماعت محترم ورنو مشتون مسلمانان یو ہم سب مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناطے روزہ بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں حج بھی ادا کرتے ہیں گھروں میں نکاح بیاہ کا رسم بھی ادا کرتے ہیں کوئی مر جائے تو اس کا میراث بھی شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ معاملات ہمارے ذاتی ہیں ہمارے خاندانی ہیں یہ بتاؤ ملک کو کیا دینا ہے ملک کا عقیدہ کیا ہے اسلام اور قرآن و سنت واضح کرتا ہے کہ اسلام مملکتی طور پر اور قومی سطح پر دو چیزوں کا داعی ہے ایک امن اور ایک خوشحال معیشت امن ہوگا تو جان محفوظ ہوگی مال محفوظ ہوگا عزت محفوظ ہوگی اور پھر خوشحالی آئے گی اور اللہ تعالی ہمارے رزق کو فراخ کر دے گا لیکن رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ تعالی داسی آبادی مثال ورکی چہرے آبادی چیئرمین بلاول بھٹو زرداریوں کے کامیابیوں پہ روشنی ڈال سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ ہم آپ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا پرائمری فوکس صحت کی طرف تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے چاہے آپ غریب ہو یا امیر اب شہر میں ہو یا گاؤں میں ہر کسی کو مفت علاج ملنا چاہیے ہم نے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو بالکل مفت علاج کرتے ہیں ہم یہ آپ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریب مظلوم اور ضرورت مند کے تحفظ کو اپنا ایمان مانتی ہے ہم نے دل کی بیماری کے لیے NICVD بچوں کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا جہاں سب علاج مفت ہوتا ہے گمبٹ جیسے چھوٹے شہر میں ایک شاندار ہاسپٹل بنایا جہاں سب علاج مفت ہوتا ہے جہاں نہ صرف پورے سندھ بلکہ پورے پاکستان سے لوگ مفت علاج کرواتے ہیں ہم یہ سب آپ کے لیے بھی کریں گے ساؤتھ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایسی ہاسپٹلز بنائیں گے انشاءاللہ لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہے ہماری خوشی یا غم میں لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہم ان کے لیے ویسے ہی کھڑے ہوں گے جب تاریخی سیلاب آیا بلاول بھٹو زرداری عوام کے ساتھ کھڑے تھے اس کی مدد سے آج سندھ بھر میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں اور نہ صرف گھر بن رہے ہیں لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو گھر دیا اور اگر حکومت کی امانت آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیتے ہیں تو وہ پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اور مالکانہ حقوق پاکستان کی حقدار عورتوں کو دلوائیں گے نعرہ بھٹو یہ میئر صاحب ہر وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتے ہیں ایک شہر سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ نے
جاگیردارانہ مفادات کا تحفظ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے اتنے عرصے میں. کیا کیا ہو سکتا تھا مجھے تو اس کو تجربہ نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کمال بھائی بتا سکتے, اور کیا ہم کر چکے ہیں اور کیا ہو سکتا تھا. کل جس شہر کا ایک ایک گلی, ایک ایک محلہ, ایک ایک شخص, ایک ایک بچہ چیخ چیخ کے بتا رہا تھا. کل ایم کیو ایم کے ابھی ہمارا ایک نمائندہ, منتخب نمائندہ, ایک منتخب نمائندہ نہیں ہے اس شہر میں سوائے 3 سینیٹرز کے. تو جتنے بھی امیدوار تھے کل ہمارے تھے گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں میں. تو مسئلہ کریں گے. خالد بھائی کی بات کے بعد آلموسٹ مکمل ہو گئی ساری بات. صرف ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمان تھا لوگوں کے کو کہ بھائی جو ہمارا ایم کیو ایم کا زمانہ تھا, میرے زمانے کا جو ایم کیو ایم زمانہ کا زمانہ تھا, اس میں بھائی ہمیں مشرف صاحب بہت پیسے دے دیتے تو کام ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے. تو سارے پیسے 5 سالوں کے ملا کے یہ الگ بات ہے کہ کس نے وہ 300 ارب روپے ٹوٹل, ادھر جو ہے وہ 22,000 ارب روپے. تو اگر پیسوں سے صرف کام ہونا ہوتا تو ابھی تو 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد کراچی میں کوئی ایک ٹکڑا ایسا نہیں بچا ہوتا جہاں پر ہر مسئلے حل ہو چکے ہوتے. اور ابھی جب الیکشن کیمپین کے لیے ایم کیو ایم اگر زم نہیں ہو چکی ہوئی ہوتی کام کے ذریعے پیپلز پارٹی کے اندر, ہم نکلتے تو ہمیں لوگ کہتے کہ بھائی آپ چائے پیجیے اور گھر جائیے, کام ہمارا سارا 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے. 15 سال کوئی ایک جگہ گلی ایسی نہیں بچتی. ہمیں کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, آپ سیاست کر رہے ہیں, کرتے رہیں, لیکن ہم ووٹ آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ کام ہمارا سارا پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے. ایک گلی ایسی نہیں ہے ہمارے پورے شہر میں کہ جہاں کھڑے ہو اور مجمع نہ لگے, اور مجمع امید سے آپ کی طرف, ہماری طرف فریادیں کر رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے ہمیں بچاؤ. خدا, ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بمباری فلسطین میں نہیں کر رہا, کراچی میں کر رہا ہے, سندھ میں کر رہا ہے. ہر گلی تباہ حال ہے, ہر یوسی تباہ حال ہے. 22 سالوں کی ہم پرچم تامے بھٹو کا, پھر نکلا سورج بھٹو کا, پھر ہوا سویرا بھٹو کا, آئین امانت بھٹو کا, ایٹم بم کا تحفہ بھٹو کا, ہم بیٹے کس کے بھٹو کے, یہ مجمع کس کا بھٹو کا, دیوانے کس کے بھٹو کے, پیروانے کس کے بھٹو کے, یہ پارٹی کس کی بھٹو کی, میرواسی کس کی بھٹو کی. اب کام ہوگا بھٹو کا, اب کام ہوگا بھٹو کا, اب کام ہوگا بھٹو کا. صادق آباد کس کا بھٹو کا, رحیم یار کس کا بھٹو کا, ہائے وسیب کا نعرہ بھٹو کا, ہائے وسیب کا نعرہ بھٹو کا, نعرے بھٹو. آپ مجھے بتائیں بھٹو کا نشان کیا, بی بی کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا. کراچی میں صبح سے بارش کا سلسلہ پھر جاری ہے اور نیو کراچی, سرجانی, گلشن اقبال, طارق روڈ سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے. دوسری جانب بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں نالے اوور فلو ہو گئے ہیں. سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں سمیہ خورشید کی اس رپورٹ میں. کراچی میں چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد بادل پھر برسنے لگے. سرجانی, نارتھ کراچی, نارتھ ناز آباد, لیاقت آباد, فیڈرل بی ایریا, طارق روڈ, بہادر آباد, گرو مندر, ایم اے جناح روڈ, ڈیفنس, کلفٹن, کورنگی بھٹائی کالونی, شارع فیصل, لانڈی سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے. ہفتے کی رات ہونے والی بارش کی وجہ سے شہر کے کئی مقامات پر پانی جمع, سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل ہو گئیں, جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کوئی پانی نہیں نکلا ہوا, سڑکیں گلیاں ٹوٹی بھی. کہتا ہے
ہر وقت آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں کام کر رہا ہوں، کام ہر وقت جھوٹ. کسی چیز کا بھی سکون نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ گٹر صاف ہے. اولڈ سٹی ایریا کے بازاروں ناگن چورنگی، شرف آباد، شہید ملت روڈ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، آرٹس کونسل چورنگی اور سندھ اسمبلی کے سامنے بھی کئی فٹ پانی جمع ہے. روڈوں کی اتنی بری حالت ہے، پانی جو اتنا ہے، پوری بائکیں ڈوبی ہوئی ہیں اور لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے گئے ہیں. کہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے وہ جا کہاں آ رہا ہے. آپ دیکھیں کراچی کا حال، سڑکیں دیکھیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، پانی دیکھیں، کچرا کنڈیاں بھری پڑی ہے. گرو مندر اور نیو چالی سمیت دیگر مقامات پر درخت بھی گر گئے، جس سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی. بارش ہوتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیمرامین شاہمیر کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی. شگر میں گزشتہ روز سے جاری برفباری کے باعث گلگت بلتستان نے سفید چادر اوڑھ لی. 3 سے 4 انچ پڑنے والی برف سے ہر شے سفیدی میں ڈھک گئی. بالائی علاقوں میں زمینی رابطے منقطع ہو گئے. محکمہ موسمیات نے برفباری کا سلسلہ مزید 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. شگر کے موسم کے بارے میں مزید ہم جانتے ہیں، ہمارے نمائندے فیصل دلشاد ہمارے ساتھ ہیں. جی فیصل. جی بالکل، روئی کے مانند آسمان سے گرتے سفید موتیوں نے زمین پر ڈیرے ڈال دیے. گزشتہ روز سے شروع ہونے والے وقفے سے برفباری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں 3 سے 4 جبکہ بالائی علاقوں میں پہاڑوں سمیت 1 فٹ تک برفباری پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے بالائی علاقوں کا شگر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بالائی علاقوں میں موجود لوگوں کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے 2 سے 3 دن مزید برفباری کا خدشہ ظاہر کی جا رہی ہے، چونکہ رواں سال برفباری نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا خدشہ ظاہر کی جا رہی تھی. برفباری ہونے کی وجہ سے وہ خطرہ ٹل چکا ہے، لوگ اس موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل آپ کا. اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران جنوبی سوڈان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید سپاہی محمد طارق کو آبائی علاقے بدین میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.